اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایسے تو عمومی طور پر جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے نا وہ پریس کانفرنس کے لیے اتنے کیمرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مولیاں سامنے انہیں کتوں لا چھڑ دے ہو، تو اس واسطے بہرحال آ گئے ہو تو اب سنو. لیکن ایک میں ادھر دیکھیں کیمرے والے سارے میری طرف دیکھیں. آپ جب ریکارڈنگ کر لیتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے ہم نے ہر طرح کا پیغام آپ کو دینا ہوتا ہے جو ایک مذہبی اور مسلکی اور ملکی بنتا ہے. بسا اوقات آپ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے نا او شیعہ دی چھترول کر دیتی، او شیعہ نو فلانا کہہ چھڑیا، او وابیاں نو کہہ چھڑیا، او دیوبندیاں نو. بندے دے پتر بنیا کرو. اور یہ بھی میرا کلپ دیں چڑھانا جی، بندے دے پتر بنیا کرو. تمہارے یہ جو چند جملے ہیں نا جی، یہ بسا اوقات مسلک میں رکاوٹ بنتے ہیں. تینوں چند ڈالر لب جان گے لیکن یہ ڈنگر پونا بند کرو. انسانیت والا کام کرنا چاہیے. جو عنوان ہے آپ وہ عنوان دے کے چڑھائیں، سننے والوں کو کوئی نہیں پتا. ہم ویسے بھی سب کے سامنے، ہم کو برقعے والی سرکار تو نہیں ہے، ہم سب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. ہم میدان کے لوگ ہیں، ہم بھاگنے والے اللہ کی رحمت سے نہیں ہیں. لیکن آپ اس کو غلط رنگ کیوں دیتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ رنگ چ بھنگ نہ پایا کرو. ریکارڈنگ کرتے ہو سیدھے سیدھے چڑھاؤ جناب، ہوں ایدی چترول ہوگی، ایدی ہوگی. میں کہا یار کدی ہتھیاں آیا نا تو پہلو میں تیری کرنی ہے. بیٹھے ہو آؤ پوچھتا پیا سی. اس واسطے یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بندے بنیا کرو اور یہ بالکل ایسے ویسے ٹائٹل دے کے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے ایسا کام نہ کیا کرو. ہمیں پورا ملک جانتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ چھترولوں والا کام نہیں ہے. میں تو سچی گل دسدا پیا. جن ساڈے آ سنی منڈے نے نا، یقین اللہ تے کرو، اے پتہ نہیں 2-2 منٹ دا کلپ سن کے اپنے عقیدے بدل جاندے. پہلوں چھترول تے تہاڈی ہوਣ والی ہے، ناراض نہیں ہونا آپ نے. ساڈیاں ہوندی نے سیدھیاں گلاں، تسی کسی دیاں کی چھترولاں، تسی آپ سدھے ہو جاؤ تو بڑی گل ہے. سمجھ آئی؟ تمہیں سمجھانے والے محدث اعظم جیسے لوگ گزرے ہیں تے تسی اجے پوچھ جو مرزے نے آ گل کیتی ہے جہدا جواب کی ہے. میں کہ دا جواب ہے غیرت کر بغیرت نہ بن. یہ جواب ہے. تمہیں اپنے بزرگوں پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کس چیز کا نام ہے؟ سیدھے راستے پر چلا یا اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، فرما ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے. انعام کس پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام ہوا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر. تو سیدھے راستے پر وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے، اور جو ان سے جلے وہ غلط راستے پر ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی گلاں تے ایدا جواب دیو، ایدا جواب دیو. میں کہ ایڈا ہی جواب ہے تینوں، اینو ایک باری کمرے چوں باہر کڈ لیا، اینو کو ہوا شوا لواؤ کتے الی لگ جائے گی. کیوں پروفیسر صاحب اینو تھوڑی جا باہر کڈو. سمجھ آئی نا؟ تے وہ کہندا ہے میں بڑا انجینئر. میں کہ ساڈے کول بھی پروفیسر ہے گیا تے جداں دا تو انجینئر ہے نا اوਦਾਂ دی فٹنگ میں ہی کر سکنا. توجہ نہیں فرمائی فرانسیٹو والے ہو؟ وہ تو آ تیری فٹنگ ہے یس کر کے کلاں گے باشو پہلے سلف تے پنجواں گیر جو تینوں فٹ کر کے کلاں گے. ٹینشن نہ لے. تینوں کدی ہوا شوا ہوا ہوئے نو باہر کڈو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن آپ لوگوں کے اندر بھی اتنی کم از کم جرت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے. 2-2 منٹ دے کلپ سن کے عقیدے بدل دے پے ہو. سمجھو اپنے آپ نو. تو اس لیے یہ میں نے ابتدا میں آپ کو بات سمجھائی ہے، یہ سمجھانا بہت ضروری تھا. تو اب آئیے ذرا حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں جو میرا ایک انداز ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بات سناتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میراث شریف میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا رہا اور اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملا یا بھول گیا، بس شوق میں درود پڑھ رہا ہے، فرمایا اللہ بن مانگے اس درود کا صدقہ ہر چیز عطا فرما دے گا اس بندے. تو درود پاک ضرور پڑھا کریں. اس کے ساتھ آدمی کی طبیعت کے اندر بھی نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یقین کریں آدمی کے حسن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. اب آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں. خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید 2 پارہ ہے، اس کی ابتدا میں یہ آیت مبارکہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے.
اچھا یہاں سیدھی سی بات، سیدھی بالکل ڈائریکٹ جو آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ تم مدد حاصل کرو اللہ سے، اسی اللہ نے جس سے سارے مدد حاصل کرتے ہیں اور جو حقیقی طور پہ کرتا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی اللہ نے کہا تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اب اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا، یہ نماز اور صبر کا کیوں کہا؟ یہاں سے دو کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ پہلی بات وسیلے والا، آپ کہیں گے یہ کہتے وسیلہ آ گیا ہے، علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے نا یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور جو صبر ہے یہ بھی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو جو فرمایا نا کہ تم نماز سے مدد مانگو، اس کا مطلب یہ اس وسیلے سے پہنچنا ادھر ہی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ اور جو صبر کرنا ہے اس وسیلے سے بھی پہنچنا رب کی بارگاہ تک ہے۔ تو یہاں علماء تفسیر نے ایک نقطہ اٹھایا اللہ کر کے آپ سارے سمجھ سکیں۔ گوڑے چھوٹے چھڑ کے بہت ذرا تکڑے ہو گئے، سیدھے ہو گئے، چوکڑیاں مار کے بہت، بالکل پریشانی چہرے کی چھوڑ دیں، آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے۔ علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صرف دو وسیلوں کی بات ہوئی ہے، یاد رکھو ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، ایک ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ، کہا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ وسیلہ ہے جن کے وسیلے سے نماز ملی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وسیلہ اور بزرگ ہستیوں کا وسیلہ، یہ سارے۔ فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے تو اسے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر وسیلہ ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ ان سے تکڑا وسیلہ ہے، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے ادھر مدد مانگنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نہ نکلا، یہ وسیلہ حقیقت وہی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے، حقیقت وہی ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہی سمجھنا پڑے گا۔ آواز سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان۔ ایک تو وسیلے والی بات آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے سنونا رکھی بنے گا۔ میں کیا بندہ بانا ہے، تجھے اتنا شعور ہوتا نا تو یہ تو کہتا ہی نا۔ ہم کب اعلیٰ حضرت کو صحیفے کا درجہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بکھرے ہوئے جتنے لوگوں کے اذہان تھے 1400 سالہ ماتریدی عقائد پر اگر اکٹھا کیا ہے تو احمد رضا نے اکٹھا کیا، اور ایک ڈائریکشن دی ہے تو اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پاس کسی ایک جملے کی خرابی دکھا دے، عقائد کی دنیا میں فقہی مسائل ہیں، جتنا مرضی زمانہ دور جدید آئے گا تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور یہ تو اختلاف امتی رحمت ان کا حصہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر 1400 سال کی تاریخ اٹھا لے، یہ شجرہ تجھے صدیق اکبر تک جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس واسطے، یا پھر کئیوں کو شوق ہے نا آج کل اعلیٰ حضرت مننا ضروری ہے، میں نے کہا یار صرف یہ بات بتاؤ، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی جتنی تحقیقات ہیں عقائد کی دنیا میں، آپ ان تحقیقات جیسی یا کوئی تحقیق پیش کر دو، یا پھر ان تحقیقات کا کوئی ایک نقصان بتا دو، یا پھر ایک رد کر دو، غلطی بتا دو۔ کہہ رہا نہیں اعلیٰ حضرت کی نہ کوئی تحقیق غلط ہے نہ میں ویسی پیش کر سکتا ہوں، تو میں کہا پھر بس کر، اعلیٰ حضرت وہی نے، پھر آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہوں، تاجدار گولڈا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، آپ ان کی ساری کتابیں عقیدے کی دنیا میں سامنے رکھ لو، ان تینوں کا راستہ اکٹھا ہو کر سیدھا مدینہ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بس وہ کہا جو اعلیٰ حضرت پہلے جڑے سنو کیا، میں کہا پہلے تواڈے ورگے چگل کوئی نہیں سن، یار 5 کلو دا سیری ہلاؤندے رہو گے یا میرے کو کوئی تو ساتھ دیو نا۔ یہ بعض لوگ ہیں جن کی ٹویننگ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔